واقعی ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں اللہ موجود نہیں، جسے علماء بھی نہیں بتاتے؟ سن کر روح کانپ جائے گی۔ حضرت علی سے ایک یہودی نے ایسا سوال کیا جس کا جواب آج تک کسی نے نہ دیا۔ اللہ کہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار ایک نہایت حیران کن واقعہ پیش آیا جب کچھ یہودی علماء حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک انتہائی مشکل سوال لے کر آئے۔ وہ جانتے تھے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ علم و عقل کے اس بلند مقام پر فائز ہے جہاں بڑے بڑے اہل دانش بھی حیران رہ جاتے تھے، لیکن وہ یہودی یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علمی طور پر لاجواب کر دیا جائے تو مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی۔ انہوں نے آپ کے سامنے ایک انوکھا سوال رکھا، بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ ناظرین، یہ کوئی عام سوال نہیں تھا، بلکہ ایک سوچا سمجھا چیلنج تھا تاکہ وہ آپ کو تورات کے علم سے آزمائے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ ہم قرآن سے نہیں بلکہ اپنی کتاب تورات سے سوال کریں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف قرآن کے علم میں ماہر ہیں، تورات کے نہیں۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی دانائی، فہم و فراست اور علم سے نوازا تھا جو تمام آسمانی کتابوں کے علم کو سمیٹے ہوئے تھا۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی پیچیدہ مسئلہ پیش آ جائے تو کاش اس وقت علی رضی اللہ عنہ موجود ہو، کیونکہ وہ ہر عقدہ آسانی سے کھول دیتے تھے۔ ایک دن یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ وہ آپ کے علم و دانائی کے مقام سے بخوبی واقف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علمی میدان میں شکست دے دی تو مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہمارا نام ہر جگہ مشہور ہو جائے گا۔ اس جماعت نے یہ بھی پہ کیا کہ ہم آپ سے سوال قرآن سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی تورات سے کریں گے۔ ان کا یہ گمان تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تورات سے جواب دینے پر رضامندی بھی ظاہر کر دی تو یہی ہماری جیت ہوگی۔ لیکن ناظرین، وہ یہ بھول گئے کہ علم الہی کا دروازہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کھولا گیا تھا۔ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا سربراہ راسل جالوت نامی ایک عالم تھا۔ اسی کی قیادت میں یہ گروہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس حاضر ہوا۔ راسل جالوت نے بڑے فخر اور غرور کے لہجے میں کہا، اے علی، ہم نے آپ کے علم و دانش کے بڑے چرچے سنے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر نہایت پرسکون انداز میں فرمایا، تو کیا تم اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راسل جالوت نے کہا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے اور آپ کو ان سوالوں کے جوابات ہماری کتاب تورات سے دینے ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارے تمام سوالوں کے درست جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکرا کر بولے، میں اس وقت نہیں جانتا کہ تم کیا سوال کرنے والے ہو اور تمہارے دل میں کیا ہے، مگر یہ بتاؤ، اگر میں تمہارے تمام سوالوں کے جوابات دے دوں تو کیا تم اسلام قبول کرو گے؟ یہودیوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اگر انہیں اپنے تمام سوالوں کے جوابات تورات کے مطابق مل گئے تو وہ اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی گواہی ہوگی کہ جن سے علی نے علم حاصل کیا ہے وہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، تمام شرائط طے ہو چکی تھی۔ مجمع خاموشی سے بیٹھ گیا اور سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راسل جالوت نے تکبر بھرے انداز میں مجمع کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں سوال کیا، اے علی، یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہ سوال سن کر مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ حیران تھے کیونکہ سب جانتے تھے کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے، تو پھر ایسی کون سی چیز ہو سکتی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو؟ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا، تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب شرک ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ یہ جواب سنتے ہی پورے مجمع میں ایک آواز بلند ہوئی، لوگ بے ساختہ داد دینے لگے۔ اس کے بعد راسل جالوت نے دوسرا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے،
रासिल जालूद बोला, इस सवाल का जवाब हमें हमारी किताब तौरात से दें। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, क्या तुम्हारी किताब में ये नहीं लिखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? फरिश्ते ने जवाब दिया, मैं 7वें आसमान से आपके पास आया हूँ। इतने में एक दूसरा फरिश्ता आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? इसने जवाब दिया, मैं जमीन के 7वें तबक से आपके पास आया हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले फरिश्ते से पूछा, 7वें आसमान में तुम्हारे करीब कौन था? फरिश्ते ने कहा, मेरे करीब मेरा रब था। फिर आपने जमीन से आने वाले फरिश्ते से पूछा, तुम्हारे करीब कौन था? इसने कहा, मेरे करीब मेरा रब था। इससे ये बात जाहिर हुई कि बुलंदियों की इंतहा हो या गहराइयों की इंतहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जगह मौजूद है। ये जवाब सुनकर रासिल जालूद परेशान हो गया, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने उसके दोनों सवालों के जवाबात इसी की किताब तौरात से दे दिए थे। अब रासिल जालूद ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो से तीसरा सवाल पूछा, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के करीब नहीं है? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, जुल्म एक ऐसी चीज़ है जो मेरे रब के करीब नहीं है। ये सुनकर मजमा में सुकूत छा गया। अब जब रासिल जालूद मुसलसल इल्मी शिकस्त से दो चार हुआ तो उसने अपने सवालात का रुख बदल लिया। उसने इल्मी बहस से हटकर तारीखी और साइंसी पहलुओं पर सवालात शुरू कर दिए। तकब्बुर भरे अंदाज में उसने पूछा, ए अली, ये बताएं, वो कौन सा चश्मा है जो जमीन पर सबसे पहले जारी हुआ? हजरत अली करमल्लाह वजहिल करीम ने निहायत वक़ार से जवाब दिया, इस चश्मे को छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या ख्याल है? तुम्हारे दिल में ये है कि वो चश्मा बैतुल मुक़द्दस की एक चट्टान के नीचे है ना? रासिल जालूद के मन से बेख्तियार हाँ निकल गया। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, वो सुनो, जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो नहीं जिसे तुम समझते हो, बल्कि वो चश्मा है जिससे हजरत खज़र अलैहिस्सलाम ने पानी पिया था, और यही वो चश्मा है जिससे आबे हयात जारी हुआ। ये सुनकर रासिल जालूद मजीद घबरा गया। उसने घबराहट में एक और सवाल किया, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सा पत्थर है जो आसमान से सबसे पहले उतारा गया? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब देने से पहले फरमाया, यकीनन तुम्हारे जहन में पहला पत्थर वही है जिसका तुम गुमान करते हो। यहूदी खामोश हो गए। वो हजरत अली के जवाबात की गहराई और दलील से हैरान थे। वो जानते थे कि आपके जवाबात इल्म व हिकमत से भरपूर हैं, इसलिए किसी को जुर्रत ना हुई कि आपकी बात को गलत करार दे। फिर रासिल जालूद ने एक नया सवाल किया, ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुसलसल कम और ज़्यादा होती रहती हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बगैर किसी तवक्कुफ के फरमाया, तुम अपने माह साल पर गौर करो तो तुम्हें खुद ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। रासिल जालूद ने पूछा, वो कैसे? आपने फरमाया, कोई दिन अगले दिन के बराबर नहीं होता, इसी तरह गुज़श्ता रात अगली रात के बराबर नहीं होती। यही वो दो चीज़ें हैं जो मुसलसल कम और ज़्यादा होती रहती हैं। रासिल जालूद ने जवाब सुनकर एक और सवाल किया, जिंदा रहने की पहचान सांस लेना है, क्या कायनात में कोई ऐसी चीज़ भी है जो सांस लेती है मगर जिंदा नहीं? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सुबह जब निकलती है तो सांस लेती है, हालांकि सुबह के पास ना रूह है ना जान। ये सुनकर वो जल्दी से बोला, अच्छा ये बताइए कि दुनिया में वो कौन सी जगह है जहां सूरज की किरणें एक दफ़ा तो पड़ी थीं, लेकिन दोबारा उस जगह कभी सूरज की किरणें नहीं पहुंच सकी? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, ये समुंदर की वो जगह है जहाँ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम गुजरी थी, और समुंदर अल्लाह ताला के हुक्म से दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। बस उस काफले के गुजरते हुए सूरज की किरणें उस जगह जरूर पड़ी थी, लेकिन उसके बाद सूरज की रोशनी वहां कभी ना पहुंची। ये जवाब पाते ही रासिल जालूद ने फिर सवाल किया, ये बताइए कि वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं, और वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, आसमान और ज़मीन की तरफ देखो, ये दोनों तुम्हें तभी गायब नज़र नहीं आएंगी, ये दोनों हमेशा हाजिर रहते हैं, और अगर तुम मौत और ज़िंदगी को ढूंढो तो तुम्हें उनके बारे में कभी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ हैं और कब आ जाती हैं। अगला सवाल रासिल जालूद ने ये किया, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जिसका खालिक खुद अल्लाह है, मगर
मगर उसी के बारे में खुद उसने सवाल भी किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, लाठी ऐसी चीज़ है जिसका खालिक खुद अल्लाह ताला है, और उसी असा के बारे में उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया था कि मूसा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है। इस पर रासल जालूत ने एक और सवाल किया, बैतुल्लाह का तवाफ तो जिंदा लोग करते हैं, लेकिन बताइए वो कौन सी बेजान चीज़ है जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फौरन जवाब दिया, कश्ती नूह एक ऐसी बेजान चीज़ थी जो तूफान के दौरान उस मकाम पर पहुंची जहां बैतुल्लाह है, और उसने इसके गिर्द 7 चक्कर लगाए। रासल जालूत ने बाबुल इल्म हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बेशुमार सवालात किए, और आपने हर सवाल का जवाब फौरन बगैर किसी तवक्कुफ के दुरुस्त और मुदल्लल अंदाज में दिया। मजमे में बैठे एक यहूदी ने हैरत से कहा, हज़रत, दुनिया में हर शख्स सोच कर जवाब देता है, लेकिन आप तो हर सवाल का जवाब फौरन दे देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुस्कराकर उससे सवाल किया, बताओ तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं। यहूदी ने फौरन कहा, 5। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तूने भी तो फौरन जवाब दे दिया। यहूदी ने कहा, या अली, ये बात तो अलग है, मुझे मालूम है कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुस्कुराकर बोले, मुझे भी ये सारे इल्म ऐसे ही मालूम है जैसे तुझे ये मालूम है कि तेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। यहूदी नादान नहीं जानते थे कि बाबुल इल्म के पास कायनात के राजों का इल्म है। जब उन्हें अपने तमाम सवालात के जवाबात बिल्कुल दुरुस्त मिल गए तो रासल जालूत समेत पूरी यहूदी जमात ने कलमा पढ़ा और दायरे इस्लाम में दाखिल हो गई। एक शख्स ने अपनी वफात से पहले वसीयत की कि इसके 17 ऊँट इसके 3 बेटों में इस तरह तकसीम किए जाए, बड़े बेटे को कुल ऊँटों का आधा हिस्सा, दरमियाने को तीसरा हिस्सा और सबसे छोटे को 9वां हिस्सा दिया जाए। बाप के इंतकाल के बाद सब लोग हैरान थे कि 17 ऊँटों को इस तरह तकसीम करना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि ना आधे में, ना तीसरे में, ना 9वें हिस्से में 17 बराबर तकसीम हो सकते थे। शहर के अक्लमंद और दाना लोग जमा हुए, मगर कोई इस मसले का हल ना निकाल सका। आखिरकार सब ने फैसला किया कि ये मामला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की खिदमत में पेश किया जाए। जब मसला आप पताना के सामने रखा गया तो आप रज़ी अल्लाह अन्हों ने फरमाया, मैं ये तकसीम कर देता हूँ। आपने एक ऊँट अपनी तरफ से आर्जी तौर पर शामिल कर दिया, यूं कुल ऊँटों की तादाद 18 हो गई। फिर आपने फरमाया, बड़े बेटे को कुल ऊँटों का आधा हिस्सा मिलेगा, यानी 9 ऊँट, दरमियाने बेटे को 1/3 यानी 6 ऊँट, और सबसे छोटे बेटे को 9वां हिस्सा यानी 2 ऊँट। इस तरह कुल ऊँट 17 हो गए और सबकी वसीयत के मुताबिक तकसीम मुकम्मल हो गई। आखिर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराकर अपना एक ऊँट वापस ले लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दानाई और इल्म की मिसालें बेशुमार है। आपसे पूछे जाने वाले सवालात हमेशा अक्ल व फहम के दरवाजे खोल देते थे। एक बार एक शख्स ने आपसे पूछा कि या तली इल्म बेहतर है या दौलत। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इल्म बेहतर है, क्योंकि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है और दौलत की हिफाजत तुम्हें खुद करनी पड़ती है। इल्म बांटने से बढ़ता है जबकि दौलत बांटने से घटती है। इल्म बादशाहों को झुकाता है मगर दौलत खुद बादशाहों के कदमों में झुक जाती है। इल्म कब्र में तुम्हारे साथ जाता है मगर दौलत तुम्हें दुनिया में छोड़ देती है। एक बार एक शख्स ने सवाल किया, या अली, दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत चीज क्या है? आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सबसे मजबूत चीज खुदा पर ईमान है, क्योंकि ये दिलों को मजबूत कर देता है और मुश्किलात को आसान बना देता है। उसके बाद मोहब्बत को मजबूत तरीन शय करार दिया, क्योंकि जब मोहब्बत सच्ची हो तो इंसान पहाड़ों जैसी रकावटें भी उबूर कर लेता है। एक मर्तबा एक शख्स ने पूछा, या अली, इंसान के जिस्म में सबसे कीमती चीज कौन सी है? आपने फरमाया, ज़बान, क्योंकि ज़बान ही इंसान को इज्जत देती है और ज़बान ही इंसान को जिल्लत में गिरा देती है। इसलिए ज़बान पर काबू रखना ईमान का हिस्सा है। एक बार एक नौजवान आया और पूछने लगा, या अली, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपने फरमाया,
इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना नफ्स है। जब तक तुम अपने नफ्स को काबू में नहीं लाते, तुम्हारी जिंदगी शैतान के हाथ में रहती है। एक शख्स ने सवाल किया, या अली, ये बताइए कि अक्ल बड़ी है या इल्म? आप रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अक्ल बड़ी है, क्योंकि अक्ल ना हो तो इल्म फायदा नहीं देता। अक्ल वो चिराग है जो इल्म के रास्ते को रोशन करता है। एक बार किसी ने पूछा, या अली, इंसाफ क्या है? आपने फरमाया, इंसाफ ये है कि जिसके साथ जैसा बर्ताव तुम चाहते हो वही बर्ताव तुम दूसरों के साथ करो। इंसाफ सिर्फ फैसलों में नहीं बल्कि किरदार और नीयत में होता है। एक और मौका पर एक बुजुर्ग ने पूछा, या अली, दोस्त और दुश्मन में फर्क कैसे पहचाना जाए? आपने फरमाया, जब तुम मुश्किल में हो तो तुम्हें जो शख्स तुम्हारे करीब नजर आए वही तुम्हारा दोस्त है, और जो तुम्हारी खुशी में तुमसे आगे आगे हो मगर गम में गायब हो जाए वो तुम्हारा दुश्मन है, चाहे बज़ाहिर दोस्त बनकर आए। एक दफा एक शख्स ने कहा, या अली, दौलत कैसे हासिल हो? आपने फरमाया, दौलत दो तरह की है, एक दुनिया की दौलत और एक दिल की दौलत। दुनिया की दौलत कभी खत्म हो जाती है मगर दिल की दौलत हमेशा बाकी रहती है। अगर तुम अपने दिल को कनात से भर लो तो तुम दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो। एक दिन किसी ने पूछा, या अली, खुशनसीब कौन है? आप रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, खुशनसीब वो है जो अपने रब को राजी करके सोए, क्योंकि जब रब राजी हो तो दुनिया की सब नाराजगियां बेमानी हो जाती हैं। एक सवाल किया गया कि या अली, जिंदगी में सबसे बड़ा गम क्या है? आपने फरमाया, सबसे बड़ा गम यह है कि इंसान गुनाह करता जाए और उसे एहसास ही ना हो कि वो गुनाह कर रहा है। किसी ने अर्ज किया, या अली, दुआ कब कबूल होती है? आपने फरमाया, जब दिल सच्चा हो, नीयत पाक हो और किसी का हक ना दबाया हो तो दुआ अर्श तक पहुंचती है। एक और शख्स ने पूछा, या अली, बेहतरीन अमल कौन सा है? आपने फरमाया, बेहतरीन अमल वो है जो खुलूस से किया जाए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह नीयत देखता है, अमल का हजम नहीं। एक दफा पूछा गया, या अली, दुश्मन से कैसे निपटा जाए? आप रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, दुश्मन पर सबसे बड़ी फतह यह है कि तुम उसके जैसा ना बनो, क्योंकि अगर तुमने गुस्से और नफरत में आकर उसकी रविश इख्तियार कर ली तो तुमने खुद को उससे नीचा कर लिया। एक दिन एक बूढ़ा शख्स आया और बोला, या अली, कयामत के दिन सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? आपने फरमाया, सबसे ज्यादा नुकसान उसे होगा जो दूसरों को नेकी की दावत देता रहा मगर खुद अमल ना करता था, और वो जिसने अपनी आखिरत को दुनिया की खातिर बेच दिया। एक नौजवान ने पूछा, या अली, मोहब्बत क्या है? आपने फरमाया, मोहब्बत रूह का ताल्लुक है, ये ना आंख से देखी जाती है ना हाथ से छुई जाती है, बल्कि दिल की गहराई में महसूस की जाती है। अगर सच्ची हो तो इंसान को खालिक के करीब कर देती है। किसी ने पूछा, या अली, दुश्मन का दिल कैसे जीता जाए? आपने फरमाया, दुश्मन के दिल को सखावत से जीतो, क्योंकि तलवार से जीता हुआ दुश्मन वक्ती होता है मगर एहसान से जीता हुआ दुश्मन हमेशा के लिए दोस्त बन जाता है। एक बार किसी ने कहा, या अली, दुनिया में सबसे अजीब चीज क्या है? आप रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सबसे अजीब चीज ये है कि इंसान अपने गुनाहों को भूल जाता है मगर दूसरों के ऐबों को याद रखता है। एक और मौका पर किसी ने पूछा, या अली, सबसे बड़ी इबादत कौन सी है? आपने फरमाया, सबसे बड़ी इबादत सब्र है, क्योंकि सब्र से बड़ा हथियार कोई नहीं। और जब पूछा गया कि सब्र का मकाम क्या है तो फरमाया, सब्र वो दीवार है जो मोमिन को मायूसी से बचाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ये जवाबात महज अल्फाज नहीं बल्कि ज़िंदगी के उसूल हैं जो आज भी दिलों को मुनव्वर करते हैं और अक्ल को झंझोर देते हैं। आपके इल्म की गहराई ऐसी थी कि बड़े बड़े फ़लसफ़ी भी खामोश हो जाते थे, और यही वजह है कि आपको बाबुल इल्म कहा गया, यानी इल्म का दरवाज़ा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछे जाने वाले सवालात की कहानियाँ हमेशा दिलचस्प और इबरत आमोज रही हैं। एक बार एक शख्स आया और पूछा, या अली, इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, सबसे बड़ी ताकत सब्र और बर्दाश्त है, क्योंकि सब्र करने वाला इंसान हर मुश्किल और मुसीबत में साबित कदम रहता है, और बर्दाश्त करने वाला दुश्मन के गुस्से से भी महफूज रहता है। एक और मौका पर किसी ने पूछा, या अली, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी इसका गुरूर और ख्वाहिशात है।
یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو برا راستہ دکھاتی ہیں اور اس کے دل کو اندھیروں میں لے جاتی ہیں۔ ایک شخص نے سوال کیا، یا علی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی نعمت عقل ہے، کیونکہ عقل ہی انسان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی طاقت دیتی ہے، اور عقل کے بغیر علم بھی بے اثر ہے۔ ایک دن کسی نے پوچھا، یا علی سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سب سے زیادہ قیمتی چیز وقت ہے، کیونکہ وقت ایک بار گزر جائے تو واپس نہیں آتا، اور جو وقت ضائع ہوتا ہے وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ کسی نے پوچھا، یا علی انسان کو سب سے زیادہ دھوکہ دینے والی چیز کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خواہشات اور فریب کرنے والا نفس، یہ انسان کو اس کے مقصد سے ہٹا دیتے ہیں اور حقیقت کو چھپا دیتے ہیں۔ ایک بار کسی نے پوچھا، یا علی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف رکھے اور ہر حالت میں اللہ کی رضا کی تلاش کرے، کیونکہ دنیا کی کامیابیاں وقتی ہیں مگر دل کی سکونت اور اللہ کی رضا ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا، یا علی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی بیماری جہالت ہے، کیونکہ جہالت انسان کو ہر برائی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی سے دور کر دیتی ہے۔ کسی نے پوچھا، یا علی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سب سے بڑی دولت وہ ہے جو دل میں ہو، یعنی ایمان اور قناعت، کیونکہ دنیاوی دولت وقتی ہے اور دل کی دولت ہمیشہ رہتی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا علی دشمن سے سب سے بڑی فتح کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی فتح دشمن کے دل کو جیتنا ہے، کیونکہ دشمن پر جیت حاصل کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں بلکہ حکمت اور رحمت کافی ہے۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا، یا علی سب سے بڑی ہدایت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سب سے بڑی ہدایت وہ ہے جو انسان کے دل میں اللہ کے خوف اور محبت کو پیدا کرے، کیونکہ یہی انسان کو صحیح راستے پر لے جاتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا علی سب سے زیادہ اہم فیصلہ زندگی میں کون سا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے اہم فیصلہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی حالت اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، کیونکہ یہ فیصلہ انسان کی آخرت اور دنیا دونوں پر اثر ڈالتا ہے۔ کسی نے پوچھا، یا علی سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا حاصل کرے اور دل کو سکون دے، کیونکہ دنیاوی خوشیاں وقتی ہیں اور دل کی خوشی ہمیشہ رہتی ہے۔ ایک اور سوال آیا، یا علی سب سے بڑی تعلیم کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ انسان دوسروں کے حقوق ادا کرے اور اپنے نفس پر قابو رکھے، کیونکہ یہی حقیقی علم اور فہم ہے۔ کسی نے پوچھا، یا علی سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سب سے زیادہ نقصان دہ چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں گناہوں اور برائیوں میں مبتلا ہو جائے اور اس کا شعور اس پر نہ ہو، کیونکہ یہ دل اور روح دونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا علی سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار کون سا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے طاقتور ہتھیار علم اور حکمت ہے، کیونکہ یہ انسان کو ہر معرکے میں جیت دلاتا ہے اور دشمن کے سامنے عزت دلاتا ہے۔ ایک بار کسی نے پوچھا، یا علی سب سے بڑی حفاظت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سب سے بڑی حفاظت یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے اور ہر حالت میں صبر کرے، کیونکہ اللہ پر اعتماد اور صبر انسان کو ہر نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا علی سب سے بڑی روشنی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی روشنی عقل اور علم کی روشنی ہے، کیونکہ یہ اندھیروں میں رہنمائی کرتی ہے اور انسان کو سچائی تک لے جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا، یا علی سب سے زیادہ قیمتی رشتہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، سب سے زیادہ قیمتی رشتہ انسان اور اس کے رب کے درمیان تعلق ہے، کیونکہ یہ رشتہ ہر رشتے سے بڑھ کر ہے اور ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ایک اور شخص نے پوچھا، یا علی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہر چیز سے بالاتر ہے، اور جو شخص اس سچائی کو پہچان لے وہ کبھی فریب میں نہیں آتا۔ یہ تمام سوالات اور جوابات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت اور علم کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس دنیا اور آخرت کے ہر معاملے کا علم تھا
اور ہر سوال کا جواب حقیقت اور دلیل کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے جانے والے سوالات اور ان کے جوابات کی کہانیاں کبھی ختم نہ ہونے والا خزانہ ہے۔ ایک بار شہر کو بڑے بزرگ آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ یا علی، انسان کے دل کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کی سب سے بڑی خواہش اللہ کی محبت ہے، کیونکہ جس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے وہ ہر دنیاوی شے کو حقیر جاننے لگتا ہے۔ اس کے بعد کسی نے پوچھا، یا علی، دنیا میں سب سے بڑا خوف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کے حساب سے آخرت میں ناکام ہو جائے، کیونکہ جو خوف انسان کے دل میں نہ ہو وہ دنیا کی چیزوں کے لیے اندھا اور لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا، یا علی، سب سے بڑی طاقتور چیز کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے طاقتور چیز علم اور حکمت ہے، کیونکہ علم انسان کو فریب سے بچاتا ہے اور حکمت انسان کو ہر مشکل میں کامیابی دلاتی ہے۔ ایک اور شخص نے پوچھا، یا علی، انسان کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، انسان کے سب سے بڑے دشمن وہ ہیں جو اس کے دل کے اندر موجود ہے، یعنی غرور، حسد اور خواہشات، کیونکہ یہ دشمن انسان کے ظاہری دشمن سے زیادہ خطرناک ہے۔ کسی نے پوچھا، یا علی، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی نعمت صحت اور عقل ہے، کیونکہ یہ دونوں انسان کو زندگی میں کامیاب اور رہنما بناتے ہیں، اور جو انسان یہ نعمتیں کھو دے وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا، یا علی، سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور اپنے دل میں اس کا احساس نہ ہو، کیونکہ ایسا انسان اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے اور آخرت کے لیے خطرہ پیدا کر رہا ہے۔ ایک نوجوان نے پوچھا، یا علی، سب سے زیادہ مفید کام کون سا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے زیادہ مفید کام وہ ہے جو دل سے کیا جائے اور جس میں کسی کے نقصان کا اندیشہ نہ ہو، کیونکہ نیت کے بغیر کیے گئے عمل کا اثر محدود ہوتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا علی، سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ صادق اور مستقل مزاج رہے، دل صاف ہو اور نیت خالص ہو، کیونکہ خلوص کے بغیر عبادت مقبول نہیں ہوتی۔ کسی نے پوچھا، یا علی، سب سے بڑی حکمت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو پہچانے، اپنے دل کی حقیقت کو سمجھے اور دوسروں کے حقوق ادا کرے، کیونکہ حکمت کا اصل مقصد انسان کو بھٹکنے سے بچانا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا علی، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی دولت ایمان اور قناعت ہے، کیونکہ دنیا کی دولت وقتی ہے لیکن دل کی دولت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ کسی نے پوچھا، یا علی، دشمن پر سب سے بڑی فتح کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ دشمن کے دل کو جیتو، اور یہ احسان، علم اور صبر سے ممکن ہے، کیونکہ طاقت سے جیتا ہوا دشمن وقتی ہوتا ہے لیکن حکمت سے جیتا ہوا دشمن ہمیشہ دوست رہتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا علی، سب سے بڑی ہدایت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی ہدایت وہ ہے جو انسان کے دل میں اللہ کے خوف اور محبت پیدا کرے، کیونکہ یہ ہدایت انسان کو صحیح راستے پر لے جاتی ہے اور گمراہی سے محفوظ رکھتی ہے۔ کسی نے پوچھا، یا علی، سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سب سے بڑی خوشی دل کا سکون اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، کیونکہ دنیاوی خوشیاں وقتی ہے اور دل کی خوشی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا علی، سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات اور نفسیاتی خواہشات کے سامنے ثابت قدم رہے، کیونکہ نفس کی جیت انسان کی آخرت کے لیے خطرناک ہے۔ کسی نے پوچھا، یا علی، سب سے بڑی روشنی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی روشنی عقل اور علم کی روشنی ہے، کیونکہ یہ انسان کو ہر اندھیرے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے اور حقیقت تک پہنچاتی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا علی، سب سے زیادہ عجیب چیز کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے زیادہ عجیب چیز یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو بھول جاتا ہے مگر دوسروں کی غلطیوں کو یاد رکھتا ہے، اور یہی غرور اور فریب کا آغاز ہے۔ کسی نے پوچھا، یا علی، سب سے بڑی طاقتور دعا کیا ہے؟
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے طاقتور دعا وہ ہے جو دل سے خالص ہو، نیت پاک ہو اور کسی کا حق نہ مارے، کیونکہ خالص دعا عرش تک پہنچتی ہے اور رب کی توجہ حاصل کرتی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا یا علی سب سے زیادہ نقصان دہ عمل کون سا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے نقصان دہ عمل یہ ہے کہ انسان لوگوں پر ظلم کرے اور پھر اس کا علم نہ ہو، کیونکہ یہ عمل دل اور روح دونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا علی سب سے زیادہ عظیم کردار کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے عظیم کردار یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سچائی پر قائم رہے، انصاف کرے اور دوسروں کے حقوق ادا کرے، کیونکہ یہی انسان کو حقیقی عظمت اور عزت دلاتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا یا علی سب سے زیادہ قیمتی علم کون سا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے زیادہ قیمتی علم وہ ہے جو انسان کے دل کو روشنی دے، اعمال کو بہتر بنائے اور آخرت کے لیے فائدہ مند ہو، کیونکہ یہ علم دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر ہے۔ ایک شخص نے پوچھا یا علی سب سے بڑی طاقتور ہدایت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے بڑی ہدایت وہ ہے جو انسان کو گناہوں سے بچائے، نفس کے شر سے محفوظ رکھے اور دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے، کیونکہ یہ ہدایت انسان کو ہمیشہ کامیاب اور محفوظ رکھتی ہے۔ ایک اور شخص نے پوچھا یا علی سب سے بڑی حفاظت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے بڑی حفاظت اللہ پر بھروسہ اور صبر ہے، کیونکہ یہ انسان کو ہر نقصان اور پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے اور دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا علی سب سے زیادہ قیمتی رشتہ کون سا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے زیادہ قیمتی رشتہ انسان اور اس کے رب کے درمیان تعلق ہے، کیونکہ یہ رشتہ ہر رشتے سے بڑھ کر ہے اور ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا یا علی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان دوسروں کی مدد کرے، ظلم سے بچے اور ہر حالت میں صادق اور امین رہے، کیونکہ یہی نیکی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ کسی نے پوچھا یا علی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے بڑی عبادت صبر، صراط مستقیم پر قائم رہنا اور دل کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ یہی انسان کو آخرت میں کامیابی دلاتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا یا علی سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار کون سا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے طاقتور ہتھیار علم، حکمت اور صبر ہے، کیونکہ یہ انسان کو ہر مشکل اور دشمن کے مقابلے میں کامیابی دلاتے ہیں۔ ایک اور شخص نے پوچھا یا علی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے بڑی دولت ایمان اور قناعت ہے، اور سب سے بڑی خوشی دل کا سکون اور اللہ کی رضا ہے، کیونکہ دنیاوی دولت اور خوشیاں وقتی ہیں مگر دل کی دولت اور سکون ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا یا علی سب سے زیادہ عجیب اور حیران کن چیز کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے عجیب اور حیران کن چیز یہ ہے کہ انسان دنیاوی چیزوں میں اتنا مصروف رہتا ہے کہ آخرت کے لیے سوچنا بھول جاتا ہے اور اپنی نادانی پر فخر کرتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا یا علی سب سے بڑی نصیحت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ سے ڈرے، اپنے نفس پر قابو رکھے، دوسروں کے حقوق ادا کرے اور ہر حالت میں صبر اور تقوی اختیار کرے، کیونکہ یہی نصیحت انسان کی زندگی کو کامیاب اور روشن بناتی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا یا علی سب سے زیادہ طاقتور اثر کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے طاقتور اثر نیکی اور علم کا ہے، کیونکہ یہ انسان کے دل و دماغ میں رہنمائی اور روشنی پیدا کرتا ہے اور ہر مشکل کو آسان بناتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا یا علی سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے بڑا خزانہ علم، حکمت، ایمان اور تقوی ہے، کیونکہ یہ خزانہ دنیا اور آخرت میں انسان کو سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا یا علی سب سے زیادہ عظیم اور لازوال حقیقت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے عظیم اور لازوال حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی سب کا مالک اور سب پر قادر ہے، اور یہی حقیقت انسان کے دل و دماغ کو سچائی کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک اور شخص نے پوچھا یا علی سب سے بڑی بصیرت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے بڑی بصیرت یہ ہے کہ انسان حالات کو صحیح طور پر پرکھے، دوسروں کی نیت کو پہچانے اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائے، کیونکہ بصیرت انسان کو فریب اور نقصان سے بچاتی ہے۔ یہ تمام سوالات اور جوابات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت، علم، فہم اور بصیرت کی انتہا کو ظاہر کرتے ہیں۔
اور یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے علم کی گہرائی اور حکمت کی وسعت ایسی تھی کہ دنیا کے بڑے بڑے دانا بھی حیران رہ جاتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو باب العلم کہا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ ذہانت اور علم کے سامنے کوئی بھی بات ناممکن نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے، آمین۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل البروج اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں تاکہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت حاصل ہو۔ اللہ حافظ۔